أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ فجر کی 3 آیتیں آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 10 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات میں سے 5 مخلوقات کی قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا کہ وہ عاد جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے۔ اس سے 2 چیزیں مراد ہے، ایک یہ کہ ان کی عمارتیں بڑی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، اور دوسرا یہ کہ ان کے قد بڑے لمبے لمبے تھے، جیسے بعض روایتوں میں ہے کہ 60 ہاتھ لمبے اللہ تعالیٰ نے ان کو قد عطا کیے تھے۔ اس کے بعد ان آیتوں میں فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ لم یخلق ان کے جیسی کوئی کسی ملک میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی۔ جیسے وہ قوم اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بنایا تھا، ویسی قوم اللہ تعالیٰ نے پھر کبھی پیدا نہیں کی۔ آپ اندازہ لگائیے، جو ٹیکنالوجی آج ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان کو جو صلاحیتیں اللہ نے دیا تھا، جو قد و قامت اور جو قوت و طاقت، ویسی اللہ تعالیٰ نے پھر کسی کو عطا نہیں کیا۔ اسی لیے تو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے۔ بہت بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ پھر فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ یہ قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت بڑی صلاحیت سے نوازا تھا، اور ان کی خصوصیت اللہ فرماتا ہے جابو کے معنی تراشنا، صخرہ پہاڑوں کو، پتھروں کو۔ تو یہ لوگ بڑے بڑے پتھروں کو تراش کے مکان بنایا کرتے تھے۔ قوم عاد یہ عمان کا جو علاقہ ہے اس وقت، عمان سے لے کے حضرموت جو یمن کے اندر ہے، تو عمان سے حضرموت کے درمیان قوم عاد رہا کرتی تھی۔ اور قوم سمود یہ تبوک کے علاقے میں، سعودی عرب میں جو تبوک ہے، وہاں قوم سمود رہا کرتی تھی۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے موقع پر یہاں سے گزرے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بستی سے تیزی سے گزرو، کیونکہ یہ وہ بستی ہے جو ملعون بستی ہے۔ یہ ایسی بستی ہے جس پر اللہ کی لعنت کی گئی، یعنی اللہ کا عذاب اس بستی پر آیا، تم یہاں تیزی سے گزرو۔ تو سمودیوں کی خصوصیت تھی کہ وہ بڑے بڑے پتھروں کو ایسے تراشتے تھے، بالکل وہ مکان بنا لیتے تھے، اس کے اندر کمرے پتھروں کو تراش کے، اس کے اندر دیواریں اور چھت۔ تو یہ تراش کے وہ ان گھروں میں رہا کرتے تھے۔ بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ 2 بستیاں تھیں، ایک وادیوں میں رہا کرتی تھی اور کچھ پہاڑوں میں۔ جو جب یہ پہاڑوں میں رہتے تھے تو پہاڑوں کو ہی تراش کے گھر بناتے تھے۔ جیسے حدیث کے اندر بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ ابھی یہ ختیجہ آ رہی ہے، آپ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے، اور ایک ایسے محل کی بشارت دیجئے جو ایک موتی سے بنایا گیا ہے۔ یعنی اللہ نے ایسا محل ان کو بنا کے دیا ہے، ایک ہی موتی کو تراش کے اللہ نے محل بنایا، اس کے اندر کمرے، اس کے اندر جو بھی محل کی ضروریات ہے، سب ایک ہی موتی کے ساتھ اللہ نے بنایا تھا۔ تو یہاں اللہ نے سمودیوں کا بھی ذکر کیا کہ وہ سمود جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون وہ کیسا تھا؟ ذی الاوتاد، اوتاد وتد کی جمع ہے، اور وتد کہتے ہیں میخوں کو جو گاڑا جاتا ہے۔ تو فرعون جو میخوں والا تھا، فرعون کو میخوں والا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا میخوں والا کہ یہ بدبخت اگر کسی کو عذاب دینا ہوتا، سزا دینا ہوتا، تو اس کو زمین پہ لٹا دیتا اور اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دیتا، اس کے پیروں میں میخیں گاڑ دیتا تاکہ وہ ہل نہ سکے، اور اس کو عذاب دیتا، ستاتا، اور وہ انسان وہیں تڑپ کے مر جاتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 5 مخلوقات کی قسم کھا کر 3 قوموں کا اللہ نے ذکر کیا جن کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اے کفار مکہ، اگر تم رسول کی بات نہ مانو تو یہ قومیں جیسے ہلاک و برباد ہوئی، اللہ تم کو بھی ہلاک و برباد کر سکتا ہے۔ تو 3 بڑی بڑی قوموں کا ذکر کیا، عاد، ثمود اور فرعون۔ قوم عاد کا ذکر کیا، قوم ثمود کا اور قوم فرعون کا۔ قوم عاد کو کیسے ہلاک کیا گیا؟ قوم عاد کو ہوا کے ذریعے ہوا بھیجی گئی، تقریباً جو ہے سخر علیہم 7 لیال، 7 رات اور 8 دن وہ ہوا چلتی رہی اور اٹھا اٹھا کے ہوا ان کو پٹکتی رہی، جس سے ان کے سر ان کے دھڑ سے الگ ہو کے گرتے رہے۔ بڑے بڑے لمبے لمبے تھے، 60 ہاتھ کے، تو ستونوں کے ایسا، تنوں کے ایسا، کھجور کے یہ لوگ گرے ہوئے تھے۔ اسی طرح سمود جب نہیں مانے، ان کو ایک معجزہ دیا گیا تھا، اونٹنی کا معجزہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ پتھر سے اونٹنی نکلنا اور اونٹ نکل کے یہاں بچہ دینا اور اس کا دودھ ہم پینا، اگر یہ کرو گے تو ہم مان لیں گے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا تھا، صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ان کی آنکھوں کے سامنے پتھر پھٹا، اونٹنی نکلی، وہ بھی گابن، اور ان کے سامنے بچہ دی، تو بھی انہوں نے ایمان نہیں لائے اور اس کی کونچوں کو انہوں نے کاٹ دیا، تو ان پر بھی عذاب آیا، سخت چنگاڑ کا عذاب، چیخ کا عذاب آیا۔ اور پھر فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کو جس نے ستایا، اس کو بھی عذاب دیا گیا۔ کیا عذاب آیا؟ فرعون اور قوم فرعون کو کیا عذاب آیا؟ کس بارے میں؟ عذاب فرعون کی جی، 7 قسم کے عذابات آئے۔ عذاب ہے۔ آخری میں کیسے ہلاک ہوا وہ؟ غرق پانی میں، دریا نہیں۔ سننا آپ لوگ ہے، بس سوئے تو مزہ نہیں آتا۔ تو فرعون کو جبکہ وہ طاقتور تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا تمہارا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دریا جس کے بارے میں کہا کرتا تھا میرے حکم سے چلتی ہے، میرے محل کے نیچے چلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی میں اس کو پوری قوم کے ساتھ ڈبو دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 قوموں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔